ناظرین، اگلا پروگرام ہے اسوہ حسنہ۔ آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پیش کریں گے۔ اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق۔ وقال عليه الصلاة والسلام انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین۔ محترم ناظرین، اسوہ حسنہ میں ہم آپ کی خدمت میں پروگرام پیش کر رہے ہیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اخلاق حسنہ کی فضیلت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق حسنہ کی تکمیل فرمائی ہے، اور اخلاق حسنہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی صفت ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ کی تعلیم دی ہے، قولاً بھی اور عملاً بھی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی کے سبب آپ ان کے ساتھ نرم رہے، آپ نے ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ تند خو اور سخت مزاج ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو وہ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف حضرات صحابہ جو پروانوں کی طرح ٹوٹ پڑتے تھے، دیوانہ وار آپ کے پیچھے لگے رہتے تھے، آپ کی ایک ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے تھے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور آپ کے اخلاق حسنہ کی وجہ سے تھا۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سو آپ انہیں معاف کر دیجئے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کیجئے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور آپ انہیں معاملات میں آپ ان سے مشورہ طلب کیجئے، مشورہ لیجئے تاکہ ان کی دلجوئی ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ یہ تھے کہ آپ علیہ السلام تند خو اور سخت مزاج نہ تھے، کہ آپ کے مزاج میں، آپ کی فطرت میں اللہ نے نرمی رکھی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کیا تھے، اس کا ذکر قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے اخلاق حسنہ کو جاننا ہے، کہ آپ علیہ السلام کے اخلاق اور صفات کیا تھے، اسے جاننا ہے تو قرآن مجید غور سے پڑھنا ہوگا۔ قرآن مجید میں جو اچھے اخلاق کا جو تذکرہ ہے، عمدہ اخلاق کا جو تذکرہ ہے، یہ تمام کے تمام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قرآن کا جیتا جاگتا نمونہ تھا، کہ قرآن مجید میں جن نیکیوں کا ذکر کیا گیا ہے،
جن بھلائیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، جن اعلیٰ اخلاق کا تذکرہ کیا گیا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں وہ تمام چیزیں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تذکرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر تشریف لائے کہ کب کبھی آپ پر طاری تھی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جن الفاظ کے ذریعے سے تسلی دی، وہ الفاظ گویا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق تھے، کہ آپ کی صفات تھی۔ آپ حضرت خدیجہ نے آپ کے ان اخلاق حسنہ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، قسم بخدا اللہ تعالیٰ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ انک لتصل الرحمہ، آپ کے اخلاق حسنہ یہ ہیں کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، رشتے ناتوں کو جوڑے رکھتے ہیں۔ انک لتصل الرحمہ وتحمل الکل، اور بوجھوں کو اٹھاتے ہیں، ضعیف اور ناتواں لوگوں کے بوجھوں کو اٹھاتے ہیں، بے کس اور مجبور اور نادار اور یتیم لوگوں کے بوجھوں کو اٹھاتے ہیں۔ وتحمل الکل وتقری الضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں، مہمان نوازی یہ اخلاق حسنہ میں سے ہے۔ وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، راہ حق میں پیش آنے والی مصیبتوں پر آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو گویا یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ ہے جن کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اخلاق حسنہ کو اپنے اندر پیدا کریں، کہ آج جو لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں یہ ہمارے کردار اور کیریکٹر کی وجہ سے نہیں، بلکہ اسلام کے اور پیغمبر اسلام کے جو اخلاق ہیں ان اخلاق سے متاثر ہو کر دوہے داخل ہو رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مسند احمد، حاکم اور بیہقی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اخلاق حسنہ کی جو تکمیل ہے، اخلاق حسنہ کا جو اتمام ہے، اخلاق حسنہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پورے ہوئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں اخلاق حسنہ، اچھے عادات، اچھے اطوار اور نیک کاموں کے بارے میں فرمایا کہ اثقل ما یوضع فی المیزان یوم القیامہ حسن التقوی اللہ و حسن الخلق، سب سے بھاری چیز جو قیامت کے دن نام اعمال میں رکھی جائے گی، تقوی اللہ، اللہ کا ڈر ہے، تقوی ہے، وہ حسن الخلقی، اور اخلاق حسنہ ہے، حسن خلق ہے۔ سب سے بھاری چیز نام اعمال کو، اعمال نامے کو یہ بھاری بنا دیں گے، میزان عدل کو، میزان کو بھاری بنا دیں گے۔ اگر کسی کے اعمال نامے میں تقوی ہے، حسن خلق ہے، تو اس کا میزان اور اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ ابو داؤد شریف اور ترمذی میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت منقول ہے۔ تو اعمال نامے کو اگر ہم وزنی بنانا چاہیں، اعمال نامے کو بھاری بنانا چاہیں، تو ہمیں اپنے دلوں میں خوف خدا پیدا کرنا چاہیے اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، خندہ پیشانی سے
ملنا ہے کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ ہم نماز روزہ اور زکوٰۃ ادا کریں اور لوگوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ اچھا نہ ہو، لوگوں کے ساتھ ہمارا ملنا جلنا اچھا نہ ہو، لوگوں کے ساتھ ہم ترش روئی کے ساتھ ملیں، یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی نیکی اور صدقہ بتلایا ہے کہ تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، کہ تمہارا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنا یہ بھی صدقہ اور نیکی ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا یہ بھی اخلاق حسنہ ہے۔ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا، راستے سے ہم گزر رہے ہیں، راستے میں کوئی ایسی چیز ہے جس سے راہگیروں کو، راستے سے گزرنے والوں کو تکلیف پہنچتی ہے، جیسے جو ہے راستے میں موز کا چھلکا پڑا ہوا ہے جس سے کسی کے جو ہے پیر کے پڑنے پر اس کے لغزش کا اور پھسلنے کا امکان ہے اور اس کے گر پڑنے کا امکان ہے، تو ایسی چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا، تکلیف دہ چیزوں کو، رکاوٹوں کو راستے سے ہٹانا یہ بھی نیکی ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ میزان کو اور اعمال نامے کو بھاری بنا دیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے، مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سامنے سے حاضر ہوا اور آ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن خلق، اچھے اخلاق یہ دین ہے۔ پھر وہ شخص لوٹ گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دائیں طرف سے آیا، دائیں جانب سے آیا اور آ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کیا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اخلاق۔ پھر وہ شخص واپس ہوا، پھر جو ہے دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بائیں طرف سے آیا اور آ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول دین کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اخلاق یہ دین ہے۔ پھر وہ لوٹ گیا اور پھر چوتھی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیچھے کی طرف سے آیا اور آ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول دین کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تو سمجھتا نہیں ہے دین یہ ہے کہ تو کسی پر غصہ نہ کرے؟ تو 3 مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کے سوال کے جواب میں، پوچھنے والے کے جواب میں یہ فرمایا کہ دین یہ حسن اخلاق کا نام ہے، اخلاق حسنہ کا نام ہے۔ اگر کسی کے اندر اخلاق حسنہ ہے تو سمجھیے کہ وہ دیندار ہے، وہ دین پر عمل پیرا ہے۔ لیکن اگر کسی کے زندگی میں اخلاق نہیں ہے، اس کا کردار اور کیریکٹر ٹھیک نہیں ہے، تو سمجھیے کہ وہ دین سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث طیبہ میں کبھی یہ فرمایا کہ فلاں چیز دین ہے، فلاں چیز دین ہے، تو گویا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا سائل اور پوچھنے والے کے اعتبار سے ہے کہ جس پوچھنے والے کے اندر جس چیز کی کمی آپ نے دیکھی ہے، جس چیز کی کمی کو آپ نے نوٹ فرمایا، تو اس سے یہ فرمایا کہ دین اسی کا نام ہے، کہ جو جس چیز کی کمی آپ نے دیکھی ہے فرمایا کہ اسی کا نام دین ہے۔ جیسے احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، کہ کسی کے اندر خیر خواہی کا جذبہ کم ہے، خیر خواہی کا عنصر کسی کے اندر آپ نے کم دیکھا، تو آپ نے یہ فرمایا اس شخص سے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، دوسروں کے ساتھ بھلائی کا نام ہے۔ تو جس شخص کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کی کمی دیکھی ہے، اخلاق حسنہ سے اسے عاری محسوس کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین حسن اخلاق کا نام ہے۔ کہ آج ہم نے دین اسی کو سمجھ لیا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہی دین ہے۔
بلکہ معاشرت یہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے کہ آج معاشرت کو، لوگوں کے ساتھ رہن سہن کو یا لوگوں کے ساتھ اخلاق حسنہ سے پیش آنے کو ہم نے اسے دین سے خارج سمجھ رکھا ہے۔ تو گویا ہم دین کے ایک شعبے سے ہم غافل ہیں کہ جو معاشرت کا شعبہ ہے، کہ جس میں اخلاق حسنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں اتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے اخلاق حسنہ کی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نحوست کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد خلقی، بد اخلاقی یہ نحوست ہے، کہ آدمی بد اخلاق ہے، برے اخلاق والا ہے، اخلاق خبیثہ اس کے ہیں، تو یہ نحوست کی چیز ہے، کیونکہ برے اخلاق انسان کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں اور شیطان سے قریب کر دیتے ہیں۔ تو برے اخلاق یہ نحوست کی چیز ہے۔ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کی درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اتق اللہ حیث کنتا، جہاں کہیں تم ہو تو اللہ سے ڈرا کرو۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخواست کرنے والے سے یہ فرمایا کہ اتق اللہ حیث کنتا، جہاں بھی تم ہو اللہ سے ڈرا کرو، چاہے جلوت میں ہو چاہے خلوت میں ہو، رات کی تنہائی میں ہو یا دن کے اجالے میں ہو، کہ جہاں بھی تم ہو، چاہے کوئی دیکھنے والی آنکھ ہو یا کوئی دیکھنے والی آنکھ نہ ہو، ہر حالت میں تم اللہ سے ڈرا کرو۔ اتق اللہ حیث کنتا۔ قال زدنی، سائل نے یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول اور مزید نصیحت کیجیے اور نصیحت کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، نیکی کے بعد، برائی کے بعد نیکی ضرور کر لیا کرو، برائی کے سرزد ہونے کے بعد، برائی کے صدور کے بعد، برائی کے ارتکاب کے بعد نیکی ضرور کر لیا کرو۔ تمحوها، اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، نیکی گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ نیک عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، کہ اس سے مراد محترم ناظرین، نیکی گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اس سے مراد جو گناہ ہے یہ گناہ صغیرہ ہیں۔ احادیث میں جہاں کہیں ایسا آتا ہے کہ فلاں عمل جو ہے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، فلاں نیکی گناہوں کو مٹا دیتی ہے، تو اس سے بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نیکی جو گناہوں کے لیے کفارہ بنتی ہے نیکیاں، تو اس سے مراد گناہ صغیرہ ہے، جو چھوٹے چھوٹے گناہ انسان سے صادر ہوتے ہیں، تو وہ گناہ معاف ہوتے ہیں نیکیوں کے ذریعے سے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پر فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ جہاں تک گناہ کبیرہ کا تعلق ہے، بڑے بڑے جو گناہ ہیں، شرک ہے، والدین کی نافرمانی ہے، تو یہ گناہ کبیرہ معاف ہوتے ہیں توبہ کے ذریعے سے، لیکن گناہ صغیرہ جو ہے نیکیوں سے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل سے، نصیحت کی درخواست کرنے والے سے فرمایا کہ جہاں کہیں تم ہو اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اور گناہ کے بعد نیکی ضرور کر لیا کرو، کیونکہ نیکی یہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے، گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اور سائل نے پھر یہ کہا کہ اللہ کے رسول مجھے مزید نصیحت کیجیے اور نصیحت کیجیے۔
تو آپ अलैहिस्सलाम ने फरमाया खालिक الناس بخلق حسن، लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करो, अच्छे अखलाक से पेश आओ। ये नहीं फरमाया कि जो है नमाज पढ़ो, ज़कात दो, हज करो, बल्कि ये फरमाया कि खालिक الناس بخلق حسن। नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज ये तो आमाल अपनी जगह पर फ़र्ज़ हैं, लेकिन लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करें, अच्छी तरह पेश आएँ। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसियत से इसका तज़किरा फरमाया। एक और हदीस में है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे अच्छा अमल कौन सा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुश अखलाक़ी। इस हदीस का मतलब भी यही है कि पूछने वाले के अंदर अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश अखलाक़ी की कमी देखी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि सबसे अच्छा अमल खुश अखलाक़ी है। एक हदीस में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा हस्सनल्लाहु खल्क़ा अब्दिन व खुलुक़हु फतुतइमहु अन्नार। अल्लाह ताला ने किसी को खूबसूरत और खूबसीरत इसलिए नहीं बनाया कि जहन्नम उसको अपना निवाला बना ले। अल्लाह ताला ने खूबसूरत और खूबसीरत बनाया तो ये इसीलिए ताकि उसे जन्नत में दाखिल करे। कि इंसान को अल्लाह ने खूबसूरती से भी नवाजा है और खूबसीरती से भी नवाजा है, तो इन दोनों का तकाजा ये है कि वो जन्नत में दाखिल हो। तो खूबसूरती के साथ सीरत भी अपने अंदर पैदा करना चाहिए कि अगर किसी के अंदर खूबसूरती भी है और उसकी सीरत भी अच्छी है तो अल्लाह ताला इसके ज़रिए से उसे जन्नत में दाखिल होने का ज़रिया और सबब अल्लाह ताला इसे बना देते हैं। अगर इंसान के अंदर खूबसूरती के साथ अगर सीरत अच्छी नहीं है, अखलाक उसके अच्छे नहीं है, उसका लोगों के साथ बर्ताव अच्छा नहीं है, अगरचे वो नमाज रोज़े का पाबंद है, नमाज़ों का एहतमाम करने वाला है, फ़राइज़ को अदा करने वाला है, लेकिन अखलाक की अगर उसके अंदर कमी हो कि उसके पड़ोसी उसकी अज़ियतों से महफूज ना हो, पड़ोसियों को तकलीफ़ पहुँचाता हो, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा शख्स दोज़खी है कि जो नमाज़ों का पाबंद तो हो लेकिन जिसके अंदर अखलाक की कमी है। हज़रत फ़ुज़ैल नक़ल करते हैं कि किसी शख्स ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि फ़लाँ औरत दिन में रोज़े रखती है, रातों को नमाज पढ़ती है, गोया दिन का मामूल रोज़ों का है, शब बेदार है, रातों को नमाज पढ़ती है, मगर बद अखलाक भी है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अपने पड़ोसियों को ज़बान से तकलीफ़ पहुँचाती है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस औरत में कोई खैर नहीं है, वो दोज़खी है। आज इस हदीस की रोशनी में हम अपना जायज़ा लें कि नमाज़ों का हम एहतमाम करते हैं और इबादतों का एहतमाम करते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर अखलाक की कमी है, पड़ोसी हमारी ईज़ा रसानियों से महफूज नहीं है, तो समझिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे शख्स के अंदर कोई खैर नहीं है जिसका पड़ोसी उसकी अज़ियतों से महफूज ना हो और वो दोज़खी है। अल्लाह ताला हमें उस हुस्न अखलाक को अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमाए और पड़ोसियों के साथ और अपने और बेगाना और परायों के साथ भी हुस्न अखलाक से पेश आने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
اسی طرح جب میدا کی مصنوعات اور قبض پیدا کرنے والی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، کھانے استعمال کیے جاتے ہیں، کافی اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو بار بار چائے اور کافی، ہمارے معاشرے میں بعض ایسی ڈرگس ہیں، نشہ آور چیزیں ہیں جن کے استعمال سے یہ عارضہ لاحق ہو سکتا ہے۔ جو بند ڈبہ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں ان میں فائبر کم ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے سبزیوں اور پھلوں کا استعمال کم کیا جائے اور بند ڈبہ غذائیں استعمال کی جائیں تو یہ بھی اس کا باعث بنتی ہیں۔ گوشت کا زیادہ تر استعمال، اور آج کل یہ بھی ایک تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ برائلر کا جو گوشت ہے، جو برائلر ہوتا ہے کھڑا کھڑا وہ مر جاتا ہے، اس کا دل پھٹ جاتا ہے، اس کو ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے اور اس کا ہارٹ فیل ہونے سے وہ مر کے گر جاتا ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ انسان جو غذائیں کھاتا ہے، بلکہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ انسان کے اوپر غذاؤں کا اثر نہ صرف اس کی جسمانی خسائل پر پڑتا ہے، جسمانی مسائل پیدا کرتا ہے، بلکہ اس کے روح اور اس کے اخلاق پر بھی غذاؤں کا اثر پڑتا ہے۔ تو برائلر کا جو گوشت ہے اس میں چونکہ آرسینک ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی، اور ویسے بھی جو برائلر کی خوراک اور غذا ہوتی ہے اس میں بعض ایسی چیزیں، بعض لوگوں کا اس طرف دھیان گیا ہے، اس کے نتیجہ میں بھی بلڈ پریشر کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے اور اچانک ہارٹ اٹیک ہونے کے نتیجہ میں، جس طرح کہ ہم آئے دن دیکھ رہے ہیں، اس کے نتیجہ میں امراض قلب، ہائی بلڈ پریشر اور کئی قسم کی دوسری بعض علامات و عوارض لاحق ہو رہے ہیں۔ سوال ہے کہ جدید میڈیکل سسٹم نے بلڈ پریشر کا جو علاج تجویز کیا کیسا ہے؟ ہم کسی بھی علاج کے اوپر اعتراض کرنے کے حق میں نہیں ہیں، صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ادویات فوری طور پر بلڈ پریشر کو کنٹرول تو کرتی ہیں، لیکن اس کے نتیجہ میں بہت سے ذہنی بد اثرات پیدا ہو رہے ہیں جو بعد میں بھی چلتے ہیں۔ اور بلڈ پریشر کی ایلوپیتھک ادویات انسان جب تک لیتا رہے اس وقت تک فاقہ رہتا ہے، اور جب چھوڑ دے تو ویسے ہی لوٹ آتا ہے۔ تو چاہیے کہ جو اپنے عادات و خصائل کو کنٹرول کیا جائے اور بعض دیگر اسباب جن کا ہم ذکر کریں گے ان کو قابو کیا جائے، تو یہ بلڈ پریشر کا قدرتی علاج ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ایلوپیتھک ادویات جو بلڈ پریشر سے متعلق ہیں ان کو روک دیا جائے، ان کو استعمال نہ کیا جائے، ان کو بھی استعمال کریں، لیکن ساتھ ساتھ جو اس کے اسباب ہیں ان کا ازالہ کرنے سے اس مرض سے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ چھٹکارا مل سکتا ہے۔ تو اس کے لیے یہی ہے کہ ایلوپیتھک ادویات کو جاری رکھا جائے اور دیگر جو اس کے اسباب ہیں ان کا ازالہ کرنے سے جب سمجھا جائے کہ اب وہ کنٹرول ہو چکا ہے تو پھر مناسب ہو تو ڈاکٹر کی ہدایت اور ایڈوائس کے مطابق ان کو کم کر دیا یا روک دیا جائے۔ جب ایسے بعض محرکات جن کے نتیجہ میں بلڈ پریشر ہوا ہے اور ان کو اگر کنٹرول کیا جائے، ان کا ازالہ کیا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان ادویات کو آہستہ آہستہ ان سے چھٹکارا مل سکتا ہے، کیونکہ ایلوپیتھک ادویات کے بہت سارے ذیلی بد اثرات ہیں جن سے بچا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ کوئی پرماننٹ علاج ہے، کھانے تک ان کا فائدہ ہوتا ہے، جو ہی چھوڑتے ہیں وہ پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ دوبارہ اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ جاتا ہے۔